نمبر پہ پہلے نمبر پہ چیز ہے گانا. گانے کے بارے میں تو بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے شادی کے موقع پہ حکم فرمایا کہ گانا ہونا چاہیے. اور ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے. جس میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، جس میں نہ وہ حرام ہے. جی بالکل، شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے. جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ، یعنی اب ایک اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے. آپ سورۃ النساء پڑھ لیں. نہیں، اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے. جی، چھپی دوستی ہے. مرزا محمد علی انجینئر نے ایک اور نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. کہتا ہے کہ وہ نکاح جس میں گانا نہ گایا جائے وہ نکاح حرام ہے. یہاں تک اس نے کہا کہ وہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے. ناظرین، جہاں اس کی اس بات سے اور اس مفہوم سے بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو فروغ ملنے کے خدشات ہیں، وہاں پر دوسرا تصویر کا رخ یہ بھی ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے وہ تمام افراد، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نکاح جن کے اندر باقاعدہ گانے نہیں گائے گئے، اس کے اس مفہوم کے مطابق وہ زنا کے زمرے میں آتے ہیں. وہ کثیر صحابہ کرام کو بھی زانی کہہ رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس اپنے مفہوم کے نتیجے میں جو لفظ اس نے بولا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہی الفاظ بولے ہیں، اور یہی الفاظ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے جو نکاح ہوئے ہیں ان پر بھی اس نے لاگو کر دیے ہیں. پہلے تو ہم بات کریں گے اس حدیث کی جو حدیث اس نے پڑھی ہے. یہ حدیث جو اس نے پڑھی یہ ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے. اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ صحابہ کرام میں ایک صغیر صحابی کا درجہ رکھتے ہیں. حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث یہ ہے کہ فصل ما بین الحلال والحرام الاصوات فی النکاح والدف، کہ نکاح کے اندر حلال و حرام میں فرق جو اصوات بلند کرنا، آوازیں بلند کرنا، یعنی گانا وغیرہ کرنا، اور دف بجانا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں جتنے بھی شارحین ہیں انہوں نے اس کا مطلب اور مفہوم یہ نکالا ہے کہ اس سے مراد ایک ترغیب دی گئی ہے نکاح کے اندر اعلان کرنے کی. جو اصل اس کا مفہوم اور مقصد ہے وہ ہے اعلان. اور اعلان جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں شارحین نے لکھی ہیں، ملا علیہ قاری نے بھی لکھی ہے کہ اعلان سے مراد صرف یہی نہیں کہ گانا ہی بولا جائے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیں، مباح اشعار پڑھ لیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. دیگر کسی بھی طریقے سے اعلان کر دیا جائے. لوگوں کو ولیمے کی دعوت پر بلا کر بھی اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. آج تک 1400 سالوں میں کسی ایک بھی شارح نے، کسی ایک بھی صحابی کے قول میں یہ بات مرزا اور نہ ہی مرزا جن کے کہنے پر یہ سب کچھ کرتا ہے اس کے سرکردہ ایک بھی حدیث کی شرح یہ نہیں دکھا سکتا جس کا مطلب یہ نکالا گیا ہو کہ اس حدیث کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جو نکاح کے دن یا نکاح کے وقت گانا نہیں بگائے گا اس کا نکاح نہیں بلکہ وہ زنا ہوگا. ہاں یہ ہے احادیث مبارکہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المومنین سے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے سورہ احزاب میں
کہ زوجنا کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کا نکاح، کیونکہ کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے خود خدا نے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کو مثال اور نہیں ملے گی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نکاح کیا ہو۔ سرکار کو جب یہ بشارت دی گئی، خوشخبری سنائی گئی کہ ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا ہے، تو مسلم شریف کی یہ حدیث نمبر 3502 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اجازت کے ہی پھر ان کے گھر میں داخل ہو گئے، ان کے حجرے میں۔ انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، سرکار کو معلوم تھا، تو سرکار بغیر حجرے کے داخل ہوئے۔ فداخل علیہا بغیر اذن، تو سرکار بغیر اذن کے ہی ان کے پاس تشریف لے گئے، نہ وہاں پر کوئی ڈھول بجا، نہ کوئی دف بجی، نہ کوئی گانا بولا گیا۔ صبح اٹھ کر پھر صحابہ اکرام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلع کیا اور جمع کر کے سرکار نے پھر ایک دعوت کی جس میں صحابہ اکرام کو کھانا کھلایا گیا۔ اب مرزا ہمیں بتائے مسلم شریف کی اس حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی گانے کے، بغیر کسی ڈھول کے، اور نکاح سے پہلے کوئی اعلان نہیں ہوا، نکاح کے اگلے دن صحابہ کو اکٹھا کر کے اطلاع دی ہے، کیا یہ پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر ناباشد، کیا یہ زنا کے زمرے میں آئے گا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 5162 ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک دلہن کو تیار کیا اور اسے ایک انصاری صحابی کے پاس بھیجا۔ جب وہ رخصتی ہو گئی، نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی، نہ کوئی وہاں پر گانا بولا گیا، نہ ہی کوئی اشعار بھی پڑھے گئے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہوا، کوئی شور و گل نہ کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی لہو والے کلمات یا کوئی اس طرح کی ارینجمنٹ نہیں تھی کہ جس کے ساتھ کوئی اس خوشی کا اظہار ہوتا؟ اچھا، یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں ایک ترغیب دی گئی ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو صرف ترغیب کے لیے ہوتی ہیں، جس طرح کہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے روزے اور عیسائیوں کے روزوں میں فرق جو ہے وہ سحری کا ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں اس کا مطلب کہ اب جو بندہ سحری نہ صبح اٹھ کے کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا، یا اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا سرے سے روزہ ہوتا ہی نہیں، یہ صرف ایک ترغیب کے لیے ہے۔ اور اس حدیث میں اور اس میں بخاری کی جو میں پڑھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی لہو کے کلمات نہیں تھے، اس میں بھی بس ایک ترغیب ہے، ورنہ اگر یہ زنا ہوتا تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حاکم تھے نا؟ حاکم تو قیامت تک، قیامت کے بعد بھی ہیں، ازل سے لے کر ابد تک ہیں، لیکن اس وقت بظاہر دنیا میں موجود تھے۔ تو حضرت معاذ بن مالک کو اگر سرکار زنا کے موقع پر ان کو سزا اور ان پر حد لاگو کرتے ہیں، تو اگر یہ مرزے نے جو مطلب اس کا اخذ کیا ہے، اگر اس سے زنا لازم آتا تو سرکار کیا ان پر حد لاگو نہ کرتے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا حضرت علی مرتضیٰ شریف خدا سے، کہاں اس میں گانے گائے گئے یا کہاں اس پر دف بجی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہر اس صحابی کو زانی کہا جا رہا ہے جس نے اپنے نکاح میں اہل بیت طہار کے وہ افراد جنہوں نے اپنے نکاح میں اس طرح کا کوئی لہو و لعب نہیں کیا۔ ایک حدیث مبارکہ بخاری میں ہی موجود ہے جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نکاح کا ذکر ہے۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان پر کچھ اس طرح کے اثرات تھے جیسے زرد رنگ کے اثرات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے رات نکاح کر لیا ہے، میں نے رات نکاح کر لیا ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو اگر یہ زنا ہوتا بغیر نکاح کے، بغیر گانے کے نکاح، تو سرکار ان پر حد لاگو کرتے۔ سرکار نے ان کو فرمایا کہ تو ایسا کر، اب لوگوں کو اکٹھا کر اور ان کو ایک دعوت علموا لو بھی شاعتن، فرمایا اب تو ولیمہ کر، چاہے وہ ایک بکری کے گوشت کے ساتھ ہی کر لے۔ تو اگر یہ نکاح پر گانا اتنا ہی ضروری ہوتا اور اس کے بعد نکاح حرام ہو جاتا،
تو پھر صحابہ کرام کی تو کئی مثالیں ملتی ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی مثالیں ملتی ہیں، اہل بیت طہار کی کئی مثالیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد امت میں سے کئی اس طرح کے لاکھوں کروڑوں بلکہ ہوں گے جو 1400 سال تاریخ میں گزرے ہیں جن کے نکاح بغیر گانے کے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ سارے مرزے کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زانی ہو جائیں گے۔